السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم لوگ اس ویڈیو میں اما پارہ کی دوسری صورت پڑھیں گے، سورۃ الفلق مکیہ۔ اس میں 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع۔ اس کو ہم لوگ پڑھیں گے قاعدے کے ساتھ اور اجرا کے ساتھ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر ہمارے چینل عبدالستار ایجوکیئر کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سبسکرائب اس لیے کریں کہ تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کو پہنچے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ یہاں قاف کے اوپر پیش کی حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرف سے ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ کو جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں زبر کی حرکت ہے، زبر کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ عین واو پیش رو، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش کی حرکت ہے۔ دال کو جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں۔ 3 حرکت ہے، زبر زیر پیش، اگر کہیں بھی ہو تو اس کو جلدی پڑھیں گے۔ برب الفلق، دیکھیں یہاں پر برب الفلق میں حروف قمری کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ الف لام کے شروع میں اگر حروف قمری ہوں تو صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں حروف قمری میں فا ہے، اس کے شروع میں الف اور لام دونوں ہے، تو اس کو یہاں پر صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر گول نشان آ رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ اگر زبر زیر دو پیش پر وقفہ کریں گے تو آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر زیر ہے تو سانس توڑیں گے تو یہ حرف ساکن ہو جائے گا۔ جب ساکن ہو جائے گا تو یہ جب قاعدہ ہے قاف تا با جیم دال پر اگر جزم ہو یعنی ساکن ہو تو ان کو پڑھتے وقت مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، تو یہاں حروف قلقلہ ہو جائے گا۔ اس طرح پڑھیں گے تاکہ اس کی آواز واپس ہو جائے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے، تو یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، من شر نہیں پڑھیں گے۔ من شر، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود اسے، اور را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ را کے نیچے اگر زیر ہو، اس سے را مشددہ کے نیچے اگر زیر ہو، چاہے اس سے پہلے پیش یا زبر ہو تو را باریک ہوگی۔ میم الف زبر ما، میم کو کھینچ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو یہاں الف مدہ ہوگا۔ خلق، یہاں گول نشان ہے تو یہاں پر سانس توڑیں گے تو آخری حرف پر دیکھیں گے زبر زیر دو پیش ہے تو ساکن کر دیں گے، تو ساکن کریں گے تو یہاں حروف قلقلہ ہو جائے گا، قاف کے اوپر جزم آ جائے گا، تو اس کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹھکر کھا کر الگ ہوں گے، جیسے من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے تو یہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہوگا، را مشددہ کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ غین الف زبر غا، یہاں الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ سین کو جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں سین کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں۔
اور قاف دو زیر قن، یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر گناہ کے جلد پڑھیں گے. غاسق اذا وقب، یہاں پر گناہ نہیں کریں، غاسق اس طرح کر کے نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. حمزہ کو جلدی پڑھیں گے اور دال کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ الف سے پہلے دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے تو اس کو یہاں پر الف مدہ ہوگا. یہاں گول نشان آ رہا ہے، اس کو آیت بولتے ہیں. جب سانس توڑیں گے تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. چلیے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے. اور یہاں حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، دونوں کو نہیں پڑھیں گے. یہاں حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے. یہاں نون میں گناہ ہوگا اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، نون اور میم کے اوپر تشدید ہو تو وہاں گناہ ہوگا. فا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، سا کو بھی، اس لیے کہ دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. فی العقد، یہاں حروف قمری کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ الف اور لام کے شروع میں حروف قمری ہوں تو حروف قمری کے شروع میں الف اور لام ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھیں گے. یہاں گول نشان ہے، اس آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے. یہاں را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے. حاسدن، دال دو زیر دن، یہاں اظہار ہوگا، اظہار کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے اور قاعدہ ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آئے تو وہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اذا حسد، یہاں دال کو کھینچ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ الف سے پہلے دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے. آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے تو یہاں دال کے اوپر جزم آئے گا اور قاعدہ ہے قاف تا با جیم دال، جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آج ہم لوگوں کا سبق یہیں تک رہتا ہے، انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.